بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر حکومت، اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کی پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیچ میں دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے۔ 22 اگست کا دن مقرر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کہ ترنول میں اس کا جلسہ ہوگا۔ اس کا جو NOC ہے یہ منسوخ کر دیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے۔ اسلام آباد کے کمشنر نے باقاعدہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے کہا ہے کہ جلسہ تو ہوگا، جلسہ ہر صورت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور بھی اس جلسے سے خطاب کریں گے اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے ان پر کافی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان سے کافی امیدیں تحریک انصاف کو وابستہ ہیں، کیونکہ ایک تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرا وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں۔ انہوں نے تمام اضلاع کے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر صورت میں ترنول پہنچیں، یہ جلسہ ہوگا اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ اس جلسے میں لوگ شریک ہوں گے۔ اب تحریک انصاف یہ جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، کس طریقے سے مزاحمت ہوگی انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے۔ اگر ایک جلسہ ہے، ہونے جا رہا ہے، تو اس کو ہونے دیا جائے، اس میں اتنا زیادہ اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کا جو ایک گلہ ہے، جو اس کی شکایات ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر جب جتنا دبایا جاتا ہے اتنا یہ پارٹی جو ہے مزید ابھرتی ہے۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن کافی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو اس کے مختلف ممبران اسمبلی ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے، وہ بھی خاصے پرجوش ہیں۔ ایک تو حال ہی میں جو شکیل خان کی برطرفی کا واقعہ ہوا ہے صوبائی کابینہ سے، تو اس میں بھی جو تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہیں وہ خاصے ان کے کان کڑے ہوئے ہیں، وہ خاصے حساس واقعہ ہوئے ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ مختلف جو MPAs ہیں ان پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ عاطف خان کے گروپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، شکیل خان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورتحال اب کافی حق میں جا رہی ہے علی امین خان کے، اور یہ تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا اقدام کریں، کوئی ایسی گروپ بندی کریں کہ اڈیالہ جیل سے کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور اس پر عمل درآمد کریں علی امین خان گنڈاپور۔ جس طریقے سے ماضی میں ہوا ہے، عمران خان کا ایک جو ہاتھ ہے سر کے اوپر پرویز خٹک کے تھا، ان کا ہاتھ محمود خان کے سر کے اوپر تھا، اور آج ان کا ہاتھ علی امین خان گنڈاپور کے سر کے اوپر ہے۔ اور جس طریقے سے لوگوں نے بے وفائی کی، لوگوں نے PTI کو چھوڑا یا PTIP میں شمولیت اختیار کی، ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ تو اسی لیے اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ گروپ بندی یا کوئی تحریک عدم اعتماد کی صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے PTI کے MPAs کے لیے خصوصاً۔ تو ہر MPA کی بھی کوشش ہے کہ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ اپنی موجودگی دکھائے، زیادہ سے زیادہ اپنے کارکنوں کو وہاں پہ شو کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے کتنے لوگوں کو گاڑیوں میں سوار کرا کے ترنول پہنچے ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کی قیادت کا بھی امتحان ہے، اور تحریک انصاف کے خصوصاً خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ اس امتحان سے کیسے نکلتے ہیں، کیسے اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑے امتحان سے خود دوچار ہیں علی امین خان گنڈاپور بھی، کہ جن پر پارٹی کے اندر سے بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ان پر الزام ہے۔ کرپشن کا بھی الزام جو ہے خود شکیل خان نے ان پر لگایا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اب براہ راست شکیل خان نے ان پر الزام لگایا ہے، یعنی علی امین خان گنڈاپور پہ، تو جو بیچ میں صلح کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی صاف منع کر دیا ہے علی امین خان گنڈاپور نے، ایک قسم کا صاف انکار کر دیا ہے کہ ان کی کبھی صلح نہیں ہوگی شکیل خان کے ساتھ، شکیل خان کے ساتھ کبھی وہ بات کرنے کے لیے تیار اب نہیں ہوں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین صورتحال خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ ایک افغانستان کے حوالے سے خبر ہے کہ جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی جانب سے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا تھا افغانستان کے لیے، رچرڈ بینٹ کو،
اقوام متحدہ کے اس خصوصی نمائندے کے افغانستان داخلے پر افغان طالبان نے پابندی لگا دی ہے، اور رچرڈ بینٹ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کے معاملات کے نام پر چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور انہوں نے افغانستان کے طالبان کا جو امیج ہے وہ مسخ کرنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا افغان طالبان کے خلاف۔ ذبیح اللہ مجاہد نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو نگرانی ہے انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، اس نگرانی پر ان کو اعتراض نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا جو یہ کمیشن کام کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہے، صرف ایک مخصوص اس رچرڈ بینٹ کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مخصوص ایجنڈا کے تحت افغانستان کے طالبان کو بدنام کرنے میں مصروف تھا۔ تو لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہی افغان طالبان نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جی رچرڈ بینٹ پر پابندی ہوگی، وہ افغانستان نہیں آ سکیں گے، اس کے اگلے ہی روز یو این ویمن نے، اقوام متحدہ کی جو خواتین کے لیے کام کرنے والا ادارہ ہے یو این ویمن، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی، اور یہ رپورٹ آپ کو پتہ ہے، جیسے اس ادارے کے نام سے، اس کے کام سے پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس رپورٹ میں کیا ہوگا۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے افغان خواتین کے اوپر، افغان لڑکیوں کے اوپر، بہت زیادہ جابرانہ ماحول بنایا گیا ہے افغان خواتین کے لیے، اور افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق سلب کرنے کے حوالے سے افغان طالبان نے کوئی 70 احکامات جاری کیے ہیں، یہ یو این ویمن کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ تو جیسے ہی افغان طالبان کا فیصلہ آیا، اس کے اگلے روز یہ جوابی وار جو ہے یہ اقوام متحدہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رچرڈ بینٹ 2022 میں مقرر کیے گئے تھے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان انسانی حقوق کونسل کی جانب سے، اقوام متحدہ کا جو کونسل ہے، اور انہوں نے کابل کے متعدد دورے کیے، اور کابل سے باہر متعدد دیگر شہروں کے دورے بھی انہوں نے کیے، اور ہمیشہ جب ان کی طرف سے کوئی رپورٹ جاری کی جاتی تھی اور وہ رپورٹ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہوتی تھی، نشر ہوتی تھی، تو اس میں افغان طالبان پر بڑی سخت تنقید کی جاتی تھی، افغان طالبان کی پالیسیز کو افغان شہریوں کے لیے، افغان خواتین کے لیے، افغان لڑکیوں کے لیے بڑا خطرناک جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ آج 21 اگست کی جو تاریخ گزری ہے، یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دہشت گردی کے متاثرین کی یاد میں اور ان کے احترام کے دن کے طور پر یہ منایا جاتا ہے۔ ایک تقریب منعقد، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، اور جو زندہ بچ جانے والے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آج ایک یوتھ کنونشن منعقد ہوا اسلام آباد میں، نوجوانوں سے خطاب کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے، اور ایک تو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیا آرمی چیف نے، اور دوسرا وزیر اعظم نے انتہائی اہم بات کی کہ ہم دہشت گردی کو مکمل طور پر شکست دے چکے تھے، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی ایک بار پھر پاکستان میں شروع ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی کو ہم نے عوام کے ساتھ مل کر روکنا۔ ایران میں ایک حادثہ ہوا ہے جس میں 32 پاکستانی زائرین جاں بحق ہوئے ہیں، 30 سے زیادہ زخمی ہیں، اور ان میں متعدد افراد کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی گئی ہے، اور ان سب کا تعلق لاڑکانہ سے ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ نظر آتے ہیں چیچنیا کی ایک مسجد میں۔ مسلم اکثریتی یہ جو ریاست ہے چیچنیا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو مسجد ہے 5000 نمازی اس میں بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ روس کے تعاون سے تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں پر روسی صدر کو سونے کے پانی سے تحریر کردہ قرآن پاک کا ایک نسخہ پیش کیا گیا چیچنیا کے مفتی اعظم کی جانب سے، چیچنیا کے صدر کی جانب سے۔ تو اس قرآن پاک کے نسخے کو ولادیمیر پوٹن ایسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑا وائرل ہے اور اسلامی ملکوں میں بڑا اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ انٹرنیشنل خبریں تھیں، کچھ مقامی پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے۔ اسی طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے ڈیلی میدان کا یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔